الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر تحروها في وتر عشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آپ حضرات قریب آ جائیں اور آ جائیں قریب آ جائیں. جتنی جگہ نظر آ رہی ہے خالی اس کو پر کر لیں. آ جاؤ بھائی ماشاء اللہ. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے رشتہ دار، کتنے ہمارے دوست ایسے تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان کے آتے آتے ان کی وفات ہو گئی. وہ اس رمضان سے محروم رہ گئے. اللہ پاک اپنی مخلوق سے اور خاص طور پہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیگر انبیاء کی جو امتیں دنیا میں آئی ہیں ان کی پیدائش کو اللہ نے لفظ خلق سے تعبیر کیا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا تاجدار عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امت کی، تو آپ یہ خوش فہم ہو جائیں اور غور کریں کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو کیا مقام دیا ہوگا کہ اللہ نے لفظ بھی بدل دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خلقناکم. اللہ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ فرمایا لقد اجتباکم، ہم نے تم کو چنا ہے. اجتبا کہتے ہیں دیگر چیزوں سے چن کے چھانٹ کے پیدا کرنا. جیسے ہم کسی بازار میں کسی چیز کے خریدنے کے لیے جاتے ہیں،
مثال کے طور پہ سیب خریدنے گئے تو ہر سیب اٹھا کے اپنی جو باسکٹ یا مٹھی ہوتی ہے اس میں نہیں رکھ لیتے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سیب بہترین ہے، کہیں سے دبا ہوا تو نہیں ہے، سڑا ہوا تو نہیں ہے، گلا ہوا تو نہیں ہے، دیکھ کر کے چن کے جو سیب سب سے اچھا ہو ہم اس کو اپنے باسکٹ میں رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے ساری امتوں میں جتنے نبی آئے ان سارے انبیاء کی امتوں میں ہم کو چن چن کے اٹھایا۔ نبی چنندہ ہے تو نبی کی امت بھی چنندہ، ہر غیرے کو امت کا شرف نہیں بخشا اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کا۔ یہ تو ہم کو چنا گیا، اللہ نے ہم کو چھانٹ کے نکالا دیگر امتوں سے، ایک مقام اللہ نے دیا، ایک محبت ہم سے اللہ کی ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ لیکن معافی کیسے ہو؟ معافی کا کوئی طالب تو ہو، اللہ تو معاف کرنے بیٹھا ہے، لیکن ہمارے پاس معافی کا کیا ذریعہ ہے؟ کیا ہم اللہ سے معافی مانگ بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو معاف کرنے بیٹھا ہے، تو معافی کیسی ہو؟ امت کے اندر طلب ہی نہیں ہے، اللہ نے خود طلب پیدا کی۔ اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ بہانہ بنا کر کے، جیسے باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو جائے تو بہانے تلاش کرتا ہے اس کو منانے کے، بالکل ایسے ہی اللہ پاک بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں اپنی امت کو معاف کرنے کے۔ انہی بہانوں میں سے یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس کو بہانہ بنا کے اللہ پاک اس امت کے گنہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ، اس کے لفظ میں ہی معافی ہے۔ رمز، رمضان یہ عربی کا لفظ ہے، را میم ضاد، رمز عربی میں کہتے ہیں جلنے کو، تپش کو۔ رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر امت کے گناہ جل جاتے ہیں۔ جس مہینے کے، مبارک مہینے کے الفاظ میں گناہوں کا جلنا اور مغفرت کا لکھنا سمجھ میں آتا ہے، وہ مہینہ کیسا بابرکت ہوگا۔ ایسا پاکیزہ مہینہ اللہ نے ہم کو دیا، اور پھر اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک نے اعلان کروایا، لکھا ہے احادیث کے اندر بات ملتی ہے کہ رمضان کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ رب العزت ایک منادی کو کھڑا کر دیتے ہیں، ندا دینے والا ایک فرشتہ اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی ہم سے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ آج ہم اس کی مغفرت کر دیں، بول بول کے معاف کرنا۔ الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی ہم سے رزق کا طلب کرنے والا؟ آج ہم میں اور آپ میں کون ایسا ہے جس کو رزق کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم سوچیں، ہم نے رزق صرف کھانے پینے کو سمجھا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنی ضرورتیں زندگی کے کام آنے کی ہیں ان سب کو رزق کہا جاتا ہے۔ صرف کھانے پینے کا سامان رزق نہیں ہے، اللہ رازق ہے، یعنی آپ کے سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ اللہ اعلان کرتے ہیں، حل من مسترزقین، ہے کوئی اپنے مسائل کے حل کروانے کے لیے آج تیار؟ فارزقہ، ہم بیٹھے ہیں، لے لو آج اپنے مسئلے کا حل۔ کیسا رحیم اللہ ہے، بول بول کے دے رہا ہے، بول بول کے دے رہا ہے۔
آج ہم سوچ لیں، ایک حکومت کی طرف سے اعلان آ جائے کہ بھائی ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں 2000 روپے ہم دیں گے، تو ہمارا کیا عالم ہو جاتا ہے؟ می سیوا پہ لائن لگ جاتی کہ بھائی نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے، جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، اللہ پاک ساری حکومتوں سے بالا تر، وہ کائنات کا سچا بادشاہ، وہ اعلان کر رہا ہے آؤ ہم دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا، العیاذ باللہ، حکومتوں کو تو ہم زبان کا سچا سمجھتے ہیں جو کہ جھوٹے ہیں، لیکن جو اللہ کائنات میں، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور سارے سچوں کا سچا، جو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، تو ہمارا یقین اللہ پہ نہیں آ رہا، اور ہم معافی مانگنے کے لیے اللہ کے پاس نہیں آ رہے۔ میرے عزیزوں، یہ مہینہ خاص طور پہ مغفرت کے لیے دیا گیا ہے۔ 3 دہے ہوتے ہیں، رحمت کا، جہنم سے خلاصی کا، مغفرت کا۔ 2 دہے گزر گئے، اب جہنم سے خلاصی کا یہ دہا گزر رہا ہے۔ آخری کے 10 دن، یہ رمضان بڑی تیزی سے گزرا، آنے کی خوشی تھی کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، آیا بھی، دیکھتے دیکھتے نکل بھی گیا، 20 روزے ختم ہو گئے، پتہ نہیں 9 باقی ہیں کہ 10 باقی۔ اب کیا کرنا ہے کہ اب ان کی قدر کرنا ہے، بچے ہوئے دنوں کی قدر کر لیں، جو گزشتہ غفلتیں ہو گئی، اس پہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ توبہ اسی کا نام ہے کہ گزشتہ پہ معافی ہو، آگے نیکیوں کے کرنے کا عزم، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اب یہ آگے کا جو ہمارا وقت ہے 10 دنوں کا، اس کی قدر کر کے کیسے گزارے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ یہ راتیں کوئی معمولی راتیں نہیں ہیں، ویسے ہی رمضان بے پناہ برکتوں کا حامل ہے، اس سے علاوہ یہ آخری کے جو 10 دن ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ غنیمت سمجھنے کے قابل ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ شب قدر اللہ نے آخری کے 10 راتوں میں رکھ دی۔ میں اور آپ تھوڑا سوچیں کہ اگر شب قدر کی تعین نہ دی جاتی، بتایا نہیں جاتا، تو پورا سال ہم کو شب قدر تلاش کرنا پڑتا۔ شب قدر کیوں دی گئی؟ کیسی رات اللہ نے ہم کو دی؟ لکھا ہے روایتوں میں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں کچھ مجاہدین تھے جنہوں نے 80 سال، کتنے؟ 80 سال بلا کسی پلک جھپکنے کے، غفلت کے، بغیر غفلت کے 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کے سامنے ان کا تذکرہ آیا، صحابہ پریشان ہو گئے، وہ نیکیوں کے حریص تھے، جیسے ہم مال کے حریص ہیں، جیسے ہم کو مال کی حرص ہوتی ہے، صحابہ کو نیکیوں کی حرص تھی، وہ تو نیکیوں پہ آگے بڑھنے والے۔ انہوں نے فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو اتنا اجر مل رہا ہے، ہماری تو عمریں ہی 80 سال سے بڑھ کے نہیں۔ 80 سال کوئی جی لے بہت بڑی بات ہے، ہماری تو زندگی نہیں ہوتی، تو پھر ہم کو یہ اجر کیسے ملے؟ ہم تو اجر میں پیچھے رہ گئے، ہم تو اجر میں پیچھے رہ گئے ان سے۔ تو اللہ نے ابھی ان کا سوال باقی ہی تھا، آسمان سے آیتیں نازل کر دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، نبی جی آپ کو پتا بھی ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ سوال اللہ نے کیا، جواب بھی خود اللہ دے رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے اس کی فضیلت کے بارے میں خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، 80 سال سے برابر نہیں کہا یہاں پہ،
کہ چلو بھئی ان کو 80 سال کا مل رہا تھا اجر، تم بھی 80 سال کا لو. نہیں، خیر من الف شہر، اس سے زیادہ کا اجر تم کو ملے گا. شب قدر کی ایک عبادت. اب شب قدر کیسے لیں؟ کیا طریقہ ہے شب قدر کو حاصل کرنے کا؟ کہ بھئی سارا سال شب قدر کے لیے جاگنا بہت مشکل ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی. تحروها فی وتر عشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری کی وتر کی راتوں میں، یعنی آڈ نائٹس، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، ان 5 راتوں میں کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہے. 27 کو تو غالب گمان ہے، لیکن ہو کبھی بھی سکتی ہے 5 راتوں میں. آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے. اب ہم غور کر لیں کہ یہ موقع اللہ نے ہم کو دیا شب قدر میں عبادت کرنے کا، کیا ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر دیں؟ کیا وقت ہمارا ایسے ہی برباد ہو جائے؟ ساری غفلتیں رمضان سے پہلے تھی، کیا وہ غفلت ابھی بھی باقی رہے؟ اگر ابھی بھی ہم نے شب قدر سے فائدہ نہیں اٹھایا اور مغفرت کا سامان اللہ کے یہاں نہیں کر لیا، تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے موقع دیا. 1000 مہینے عبادت کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہو سکتی ہے کسی سے 1000 مہینے کی عبادت، لیکن ایک رات شب قدر کی مل جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قرآن کے ذریعے سے بتایا، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک رات جاگنے پہ، ایک رات عبادت کرنے پہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا اجر. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن حاصل کرنے والے بھی رہنا، طلب ہمارے اندر بھی ہو، اویل کرنا ہے اس کو. اللہ کی طرف سے آفر ہے، نیکیوں کا اجر بڑھ گیا. رمضان کے علاوہ فرض نماز پڑھتے تھے، ایک فرض کا ایک نماز میں 1 اجر ملتا تھا، لیکن رمضان میں ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر. رمضان سے پہلے نفل پڑھتے تھے، نفلوں کا اجر ملتا تھا. رمضان میں نفل پڑھنے لگے، ایک فرض کے برابر کا ثواب. اللہ نے موقع دیا، اس کو غنیمت سمجھنا ہے. بیکار کی گفتگوؤں میں، غیبتوں میں، حسد میں، کینہ میں، کپٹ میں، بغض میں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی چغلی، اس میں وقت گزارنا یہ بیکار ہے. آپس کے دلوں کو صاف رکھیں. شب قدر میں اللہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک قبیلہ ہے عرب کا، ان کے پاس، فرمایا اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں، اور اللہ پاک اس بکریوں کے بال کے برابر جتنا عدد ہوتا ہے اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں. ایک بکری کے بدن پہ کتنے بال ہیں گن سکتے؟ ہم گن سکتے جی؟ ایک بکری کے بدن پہ بال گن سکتے؟ نہیں گن سکتے. تو وہ بے شمار بکریاں، ان کے بدنوں پہ کتنے بال ہوں گے؟ اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت. وہ تو سمجھانے کے لیے بکریوں کے بالوں کا لفظ استعمال کیا، ورنہ بے پناہ لوگوں کی اللہ مغفرت کرتے ہیں ہر رات میں. اور پھر جب آخری رات ہوتی ہے انعام کی، لیلۃ الجائزہ جسے کہتے ہیں، عید سے پہلے والی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات میں جتنے لوگ سٹارٹنگ رمضان سے آخر 29 رمضان تک مغفرت کرے تھے نا اللہ میاں، اتنوں کا ایک ساتھ اتنے کوانٹٹی میں پھر بخشے جائیں گے. اتنا کرم اللہ کا ہے. یہ مہینہ مانگنے کا ہے، مغفرت طلب کرنا ہے. وقت نکل گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نہایت رحم دل، امت کے کیسے کیسے ظلم برداشت کیے. طائف کا واقعہ ہم نے سنا، ہر ایک کو معلوم ہے کیسی تکلیفیں آپ علیہ السلام کو دی گئی. کسی نے راستے میں پتھر بچھائے، پتھر مارے، کسی نے کنکر بچھائے، کسی نے گالیاں دی، کسی نے دیوانہ کہا. کتنی تکلیفیں پہنچی، لیکن کبھی کسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا دی؟ بولو نا جی، بد دعا دی اللہ کے نبی؟ کسی کو بد دعا نہیں دی. لیکن ایک بات پہ، وہ کیا خطرناک چیز ہوگی جس پہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی؟ کیسی خطرناک ہوگی؟ اور بد دعا
دیے کہاں پہ؟ ممبر رسول پہ کھڑے رہے. ہاں، ممبر رسول پہ کھڑے رہ کے اللہ کا نبی بد دعا دے رہا ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس نے اس کی قدر نہ کی اور اس کی مغفرت نہیں کی. اب ہم سوچ لیں کہ ہم نے وہ اعمال کیے جن سے ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر ہم نے وہ اعمال نہیں کیے تو اللہ نہ کرے ہم کو اللہ کے نبی کی بد دعا لگے گی. بہت ڈرنے والی بات ہے. موقع ہے غنیمت سمجھنے کا. یہ آخری کے 10 دن اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اور زیادہ نفع بخش بنانے کے لیے اعتکاف کا حکم دیا. آخری کے 10 دن اعتکاف بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے. کتنے حضرات یہاں اعتکاف میں ہیں؟ ذرا بتائیے، معتکفین ہاتھ اٹھائیے. ارے بولو نا بھائی، کون کون اعتکاف میں ہیں؟ ایک ہی ہیں؟ 2 ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. 3 ہیں؟ ماشاءاللہ. اب مغرب سے پہلے اعتکاف بیٹھنے کا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی کوئی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے. سنت وقت تو نکل گیا، پھر بھی وقت باقی ہے نفلی اعتکاف کا. نیت کریں کہ انشاءاللہ اب جو وقت بچے گا میں اعتکاف میں رہوں گا. کرتے ہیں نیت اس کی. اعتکاف پہ کیا ملتا ہے؟ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نفل اعتکاف کرتا ہے، سنت تو بات کی بات ہے، نفل اعتکاف، اگر کوئی اللہ کے گھر میں نفل اعتکاف کر لے 1 دن کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر. یعنی گویا کہ اس آدمی کا جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے نفل، اس کا جہنم میں جانا ناممکن. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے در کو پکڑا ہوا ہے معتکف. دنیا کا کوئی آدمی کسی مالدار کے در پہ پہنچ جائے تو مالدار اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کو بھی غیرت آتی ہے کہ یہ غریب میرے پاس آیا ہے اور میں کچھ لے کے جاؤں، میں اس کو کچھ دوں گا. وہ مسلسل دروازہ دستک دے رہا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے، تو اندر سے گھر والے کو جو مالدار ہے اس کو غیرت آتی ہے، یہ بیچارہ غریب مجھ کو کچھ سمجھ کے میرے پاس آیا ہے، میں اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دوں. میرے پیارو، اللہ پاک سب سے زیادہ غیرت مند ہے. ہاں، اللہ کی غیرت بہت زیادہ ہے. اگر ہم نے اللہ کے دروازے کو پکڑ لیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اعتکاف میں اس کے دروازے کو دستک دینی شروع کر دی، تو یاد رکھیں اللہ بھی ہم کو خالی نہیں لوٹائے گا. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، دنیا سے کٹنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ اعتکاف میں بھی آ گئے اور پھر اپنا موبائل بھی ساتھ ہے اور اس پہ وہی جو ہے بیکار کی گفتگو اور انٹرنیٹ چالو اور وہی کام پھر چل رہے. فائدہ کیا ہے ایسے اعتکاف کا؟ اعتکاف میں دنیا سے کٹ کے آنا ہے. دنیا کی کوئی گفتگو نہیں، کوئی تجارت کی گفتگو نہیں. اللہ کے لیے آئے ہیں، اپنا وقت اللہ کے لیے لگائیں. جتنا وقت ہو سکتا یا تو دعا میں ہو یا نماز میں اذکار میں ہو یا قرآن میں ہو. اس سے ہٹ کے ہمارا وقت نہ لگے. یہ موقع ہے آخری کے 10 دنوں کو حاصل کرنے کا. اللہ سے معافی مانگنا، اللہ معاف کرنے والے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ میں تو گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ تو غفور الرحیم ہے. گنہگاروں کو اللہ بخشنے پہ آئے، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ بخشتا ہے. ہم نے بارہا سنا قصہ، زانیہ عورت ہے، کتنی گندا گناہ ہے زنا. زنا کرنے والی عورت گنہگار، کوئی اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں، اس سے بات کرنے کو تیار نہیں. لیکن ایک معمولی کتے پہ رحم کھا کے اس نے
پاؤں سے پاؤں کی جوتی نکال کے پیاسے کتے کو پانی پلایا، چھوٹی نیکی کی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ تو غور بخشش کرنے والا ہے۔ ایک واقعہ مختصر صاحب کو سنا کے بات ختم کروں۔ واقعات اکابر کے جو مستند کتابوں میں ملتے ہیں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، یہ اندر سے ہم کو ہمت باندھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مستند کتابوں میں اللہ والوں نے ذکر کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، سلسلے کے جو بزرگ، ان کی جو خلافت کا سلسلہ تھا، حضرت علی کے بعد جو ان کی خلافت چلی ہے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے چلی ہے۔ پھر اتنا بڑا اللہ والا آدمی، لکھا ہے ان کے دور میں ایسی ایسی مجلسیں لگتی تھی۔ پہلے لوگ مسجدوں میں نہیں آتے تھے، اللہ والوں کے پاس جمع ہوتے تھے، وہاں نیکیوں کی مجلس ہوتی تھی، وہ پھر ان کو ذکر اذکار کرا کے ان کو طریقے بتاتے تھے اللہ کے قریب ہونے کے۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کی بھی ایسی مجلسیں ہوتی تھی۔ اس دور میں ایک عورت اپنے بچے کو لاتی تھی، چھوٹا سا بچہ گود کا، بہت چھوٹا دودھ پیتا بچہ۔ اس عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، اس نے جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا، حضرت نے اس سے درخواست کی کہ دیکھ تو جوان ہے، تیرے گود میں معمولی چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے، تجھے حفاظت کی ضرورت ہے، فتنے ہیں امت میں، باہر لوگ فتنے ہیں، میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کسی نیک آدمی کو دیکھ کر کے تو نکاح پڑھوا لے تاکہ تیری حفاظت بھی ہو، تیرے بچے کی تربیت کا سامان بنے۔ عورت کہنے لگی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ نے بڑی معقول بات بتائی، میں مانتی ہوں کہ مجھے حفاظت کی ضرورت ہے، میرے بچے کو تربیت کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو میری گود کا بچہ ہے چھوٹا سا، میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ بچہ آپ کے جیسا ولی بن جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا ولی بنانا چاہ رہے۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا ولی بننا ہو تو کتنے نیک کیا ہونا، اتنا بڑا نیک آدمی جس کی خلافت کا سلسلہ حضرت علی کے بعد سے چلا، اتنی بڑی خلافت، اتنا بڑا نیک، ایسا آدمی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ اچھا تیرا ارادہ تو بہت اچھا ہے، لیکن تیرے نکاح سے اس کا کیا تعلق، تیرے نکاح سے اس کا تعلق کیا ہے؟ سنیں آ رہا نہیں آپ لوگوں کو، میں خالی میں بولتے جا رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، کان سے سننا ہے، کس سے؟ کانوں سے سننا ہے۔ کون سا سننا معلوم؟ اجی کون سا سننا؟ بات تھوڑی دیر ہی سن گی انشاءاللہ، مگر سننا، سنے تو فائدہ ہوتا نا۔ کان سے سننا، تیلگو کا سننا نہیں، تیلگو میں بھی ایک سننا رہتا، تیلگو کا سننا بولے تو کچھ بھی نہیں۔ کیا جی مول صاحب کیا سنے؟ سننا سنے بولے، ارے تم ہی بولے نا مول صاحب سننا بول کے ہم سننا کرے گا۔ جاگ کے دل کے کانوں سے سننا ہے، کس سے بھائی؟ دل کے کانوں سے۔ ہاں، بات اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، دل کے کانوں سے سننا ہے۔ آنکھ، یہ جو آنکھ ہوتی نا، آنکھوں سے سننا بولتے بزرگ۔ کس سے سننا؟ ارے بولو نا جی، ہاں ذرا زور سے بولنا، میرے کو کم سنے آ رہا۔ آنکھوں سے سننا۔ ہاں، میں تو کیا ہوتا معلوم؟ آنکھ بند ہو گئی تو آدھا سنتے آدھا سناتے جا کے، آنکھ بند ہو گئی تو کیا ہوتا؟ آدھا سنتے آدھا سناتے۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں اپنے جو ہے، جب بھی بات ہوتی تو ایک بات سناتا ہوں، اللہ والے لطیفہ بتاتے۔ ایک بزرگ تھے، کہتے مسجد میں بیان کر رہے تھے، امام صاحب، خطیب صاحب جمعہ میں کھڑے رہ کے بیان کر رہے ہیں،
بیان میں کیا بولے؟ جمعی آتی نہیں کرتے نا اپن، انگلش میں کیا بولتے اس کو؟ یوننگ جمائی، اردو میں جمائی بولتے ہیں۔ جمائی آئی تو حدیث میں ہے کہ استغفار پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ بولتے نا۔ اب امام صاحب خطیب صاحب جمعے میں بیان کرے، جمائی آئی تو استغفار پڑھو بول کے۔ اب میرے جیسا ایک غافل بھی بیٹھا تھا بیان میں، کون بیٹھا تھا؟ میرے جیسا ایک غافل بھی بیٹھا تھا، انہیں سنا، انہیں کیا سن لیا معلوم؟ جمعی آئے تو استغفار پڑھو بول کے سن لیا، کیا سنا؟ جمعی آئے تو استغفار پڑھو بول کے اب سن لیا۔ گھر کو گیا تو داماد آئے گا، جمعی بول تو داماد کو بولتے نا، جمعی صاحب آئے بیچاروں کے گھر کو آئے، آ کے جو ہے سسر صاحب کے سامنے آ کے السلام علیکم بولے گا، داماد صاحب سلام کرتے استغفر اللہ بولے گا، کیا کرے نا؟ استغفر اللہ بول کے چہرہ پھیر لیے، پریشان، ارے کیا ہوا جی بھائی، غلطی ہو گئی کیا؟ ادھر سے آیا، چاچا حضرت السلام علیکم، استغفر اللہ بولے، ارے کیا تو بھی قصہ ہے رہی، پھر تیسری مرتبہ سلام کرے، حجی حضرت السلام علیکم، استغفر اللہ بولے گا تو زور سے، کیا خدا پاگل ہوگا کیا؟ ارے میں سلام کر رہا ہوں استغفار پڑھ رہا ہوں، یہاں تو بھی قصہ ہے بھائی، آخر میں سلام کر رہا ہوں استغفار پڑھ رہا۔ اب کیا کرتے؟ غصہ کہاں نکالتے؟ کہاں نکلتا غصہ؟ بیگم پہ۔ گھر کو آئے، کیا تمہارا باپ پاگل ہوگا کیا؟ کیا پوچھے؟ تمہارا بابا پاگل ہو گیا کیا بولے؟ حجی کہیں کو جی ہمارے ابا کہیں گا، ارے جا کے سلام کرے تو استغفار پڑھ رہا ہمیں بولے۔ اب بیٹی بھاگ لیتے ہوئے آئی، کیا جی ابا تم انہوں آ کے سلام کرے تو استغفار پڑھ رہے کہتے؟ ہاؤ امام صاحب خطیب صاحب بولے جمعے میں، کون بولے؟ خطیب صاحب جمعے میں بولے کہ جمعی آئے تو استغفار پڑھو بولے، میں وہی کرا، میں غلط کرا کیا؟ ان بھاگ لیتے امام صاحب کے پاس، کیا جی امام صاحب تمہارے کو گھراں جوڑنے بٹھائے توڑنے بٹھائے بولے؟ تمہارے کو گھراں جوڑنے بٹھائے نہیں توڑنے بٹھائے؟ ارے نہیں جی اماں میں جوڑی کر رہا ہوں، میں کیا کرا ایسا؟ ارے نو آئے تو استغفار پڑھو بولے گا تیرا تو، ارے اللہ، امام صاحب بولے ارے اللہ، میں جمعی آئی تو استغفار پڑھو بولا تھا، تمہارا آدمی تمہارے بابا سوتے سوتے جمعی سنے تو میری کیا غلطی ہے اس میں بولے؟ تو ایسا ہو جاتا مسئلہ بعد میں، پھر سمجھ میں آ رہا؟ تو آنکھوں سے سننا ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں بولے کہ اچھا میرے جو ہے تیرے بچے کی تربیت سے تیرے نکاح کا کیا تعلق ہے؟ تیرے نکاح کا کیا تعلق ہے؟ تو عورت کے الفاظ سنو، ماں کیسی کیسی قربانیاں اولاد کے لیے دیتی ہے۔ آج ہم اولاد ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتے، ان کی قربانیوں اور قدر، ان کا کوئی جذبہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کیسے ہمارے لیے تڑپتے ہیں، ان کے کیسے جذبات، ساری نفسانی خواہشات بازو رکھ دی، بچے کی تربیت کیا؟ کہنے لگی کہ حضرت اگر میں نکاح کر لوں یقیناً وہ میرا محافظ ہوگا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آنے والا شوہر میرے بچے کے ساتھ سوتیلا سلوک کرے گا، اور سوتیلے سلوک کرنے کی وجہ سے مینٹلی میرے بچے کا ایفیکٹ ہوگا ذہنی، اور میرا بچہ ذہنی مریض بن جائے گا، اور وہ جیسا عبادت کرنا چاہیے، جیسا نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، مینٹل پریشر کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ میں تو اس کو آپ کے جیسا ولی بنانا چاہیے۔ ایسی قربانی ماں کی ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، سب خواہشوں کو بازو رکھ دیا، کہے کے لیے اولاد کی تربیت کے لیے۔ چنانچہ لکھا ہے کتاب کے اندر، وقت گزرتا گیا، وہ بچہ بڑا ہوتا رہا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد آتی رہی، حضرت اس کو نصیحتیں کرتے گئے کہ دیکھو یہ ہے، یہ طریقہ ہے، ایسا ہے زندگی گزارنے کے یہ طریقے ہیں، یہ نماز ہے، فرض ہے، اور یہ جو ہے گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ساری زندگی سمجھائے۔ لکھا ہے 25 سال تک وہ بچہ جوان ہوتا گیا، 25 سال کی زندگی جوانی کی آگے ہو گئی، لیکن
یہاں عورت کی خواہش ایک ہے، اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ عورت تو چاہ رہی تھی کہ ولی بن جائے، لیکن اللہ کی کتاب میں تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ جیسے جیسے حضرت کے پاس اس کو لا کے نصیحتیں کرتی گئی، وہ بچہ اتنا گنہگار بنتا گیا۔ ہر گناہ اس کے اندر، شراب پینے لگا، زنا کرنے لگا، چوری کرنے لگا، کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں تھا جس میں وہ مبتلا نہیں رہا۔ کثرت سے گناہ کرتے 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 آخر کمزور ہو گیا، اور اتنا کمزور بیمار پڑ گیا ایک مرتبہ کہ اب اس کے ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے امید ہار دی کہ اب یہ نہیں بچے گا، اب یہ زندہ نہیں بچے گا، اس کے بچنے کی امیدیں نہیں ہیں۔ اب جب اس کو پتہ چلا میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، تو اس کے دل میں ایک سوال آیا۔ بہت غور سے سننا بات، اس کے دل میں ایک سوال آیا۔ پوچھنے لگا اپنی ماں سے کہ اماں جان، میں اتنے گناہ کیا ساری زندگی، اب میری موت کا وقت بھی قریب ہے، کیا اب میرے کو اللہ معاف کر سکتا ہوں گا؟ کیا اب میرے کو میرا اللہ معاف کریں گا؟ میں اتنے گناہ کرا، 25 سال خالص گناہوں میں گزرے، اتنا بڑا گنہگار ہوں میں، نیکی کرائش نہیں، نہ کوئی نماز پڑھا، نہ کوئی نیکی کا کام کرا، الٹا ہر گناہ کرا، کیا اب میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ ماں کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ ماں کہنے لگی کہ ارے ساری زندگی کی ہر بات میں حضرت ہی سے پوچھتی رہی، اتنی بڑی بات میں خود سے کیسے بتا دوں؟ چنانچہ میں جاؤں گی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں جاؤں گی اور میں پوچھوں گی ان سے کہ یہ کیا میرے بچے کی اب معافی کی امید ہے؟ کیا اللہ اب بھی معاف کر سکتا ہے میرے بچے کو؟ پوچھنے کے لیے نکل رہی تھی۔ بیٹے نے ماں کا دامن پکڑا، گزارش کرنے لگا کہ اماں سن، تو حضرت کے پاس جا رہی ہے، میں تجھ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ جب ان کے پاس جا تو ان سے کہنا کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں آئے میرے گھر پہ، آ کر کے مجھ سے کچھ نصیحت کی بات کر لیں، مجھے کچھ نصیحت کر دیں، اگر میں زندہ رہا تو ٹھیک، مجھے نصیحت کر دیں، اور اگر اللہ نے میری موت مقدر کر دی، حضرت آنے تک اگر میں مر گیا تو ان سے گزارش کرنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر، میرے لیے مغفرت کی دعا کر، اتنا تو وہ کر سکتے۔ اب ماں گھر سے نکلی، ماں کا دل بے چین، تذبذب میں عجیب بے چینی ماں کے دل میں، ادھر اس کی خواہش کا اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں میرے بیٹے کو کیا ولی بنانا چاہتی تھی، کتنا بڑا اللہ والا بنانا چاہتی تھی، اور کہاں یہ میرا بچہ گنہگار، اور کیسا اس کا سوال۔ عجیب بے چینی میں وہ نکلی گھر کے اندر۔ جب حضرت کے پاس پہنچی، روایت میں لکھا ہے کہ جب اس نے جا کے کھٹکا مارا، کھٹکا مار کر کے آواز دی، دستک دی اور پوچھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کون آیا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ حضرت میں ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ حضرت میرے بچے کا فلاں فلاں عالم ہے، یہ کنڈیشن میں ہے، اور اس کی یہ گزارش ہے، میں آپ کے پاس لے کے آئی تھی، اس نے کہا ہے کہ آپ وہاں آ جائیں اور اس کو نصیحت کر دیں تو وہ جو ہے آپ کا شکر گزار رہے گا۔ حضرت کو غصہ آ گیا، کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا، اور اس نے گزارش یہ بھی کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی نماز بھی حضرت کو پڑھانے کے لیے بولنا، اس نے یہ بھی گزارش کی تھی۔ ماں نے گزارش رکھ دی حضرت کے پاس۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات پتہ چلی، غصے میں آ گئے، ڈانٹنے لگے اس عورت کو، چلی جا میرے دروازے سے، کیسے آدمی کی سفارش لے کے میرے پاس آئی، جس کو میں ساری زندگی نصیحتیں کرتا رہا لیکن وہ میری نصیحت کے خلاف کرتا رہا، اور تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں کس کے لیے جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ کس کی جنازے کی نماز؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جان بوجھ کر اگر کوئی
فرض نماز چھوڑ دے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، میں غیر ایمان والے کی نماز کیسے پڑھاؤں؟ تیرا بیٹا تو نماز ہی نہیں پڑھا تو ایمان ہی نہیں ہے، میں اس کی نماز کہتا پڑھاؤں؟ ڈانٹ کے بھیج دیا گھر کو۔ اب ماں گھر کو واپس آئی، حضرت کی سخت ڈانٹ سن کے جب واپس آئی تو دیکھا کہ اللہ کی کرنی بچے کی سانسیں چل رہی تھی، بچے کی سانسیں چل رہی تھی، زندہ تھا۔ جیسے ہی ماں کو دیکھا، بچے نے پوچھا کہ اماں جان کیا ماجرا ہوا، کیا بات ہوئی؟ ماں نے سارا قصہ سنا، میں وہاں گئی تھی، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، حضرت نے کو بہت سختی سے ڈانٹ دی ہے۔ ساری بات سنا تو بچہ کہنے لگا اماں میرا انجام تو یہی ہونا تھا۔ میں نے کون سی ان کی بات سنی، ہونا تو یہی تھا۔ خیر میں اللہ سے دل میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے دل میں توبہ کرتا ہوں، شاید اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں گنہگار تو ہوں واقعتاً۔ اب میرا مرنا یقینی ہے اماں، اب میں جب مر جاؤں گا مجھے پتہ نہیں، میری بہت چند سانسیں رہ گئی ہیں، اب میں مر جاؤں تو اماں تو کچھ کام ہے جو تجھے کو بتاؤ وہ کرنا۔ کہ بیٹے بتا کیا کروں؟ کہ اماں میں جب مر جاؤں گا تو مجھے نہلا دھلانے کے بعد قبرستان تک مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا۔ کس میں نہیں دفنانا؟ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا۔ پھر جہاں بھی مجھے دفنانا ہو جنازے کی شکل میں نہیں لے جانا، بلکہ اپنے پلو سے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے میرے بدن کو لے جانا۔ بیٹے میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں تیرے راستے جو ہے قبرستان کا انتظام کروں اور تیرے لیے جنازے کا نظم کروں، لوگ آئے تیرے جنازے کو باندھا دے۔ کہنے لگی اماں مشکل تیری نہیں ہے، مشکل میرے لیے، مشکل تو میرے لیے ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ اماں میں ساری زندگی لوگوں کو تکلیف دیتا رہا، ہر ایک کو ستایا، پریشان کیا، اور میں جب مر کے قبر میں جاؤں گا مجھے یقین ہے عذاب دینے والے فرشتے میرے قبر میں آئیں گے۔ میں کم سے کم آخری درجے میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میرے قبر کے عذاب سے میرے پڑوسی قبر کو تکلیف ہو۔ اور مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانے کی یہی وجہ ہے۔ اور گھسیٹتے ہوئے لے جانا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اماں، تاکہ لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو کہ اللہ کے نافرمان کی موت کتوں کی طرح سے آتی ہے۔ یہ بات اس نے کہی اور اس کی آنکھ بند ہو گئی، ختم ہو گیا۔ ادھر بیٹے کا انتقال ہوا، ماں رونے لگی، بچے کی آنکھیں کھلی تھی آنکھ بند کرنے لگی، ادھر بیٹے کی آنکھیں بند کرنے لگی، ادھر دروازے پہ کھٹکے کی آواز سنائی، دستک، کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ ماں پریشان، یہ موقع پہلے ہی عجیب تھا، یہ میرے بیٹے کا عجیب تکلیف میرے دل پہ بوجھ ہے، کون آ گیا میرے دروازے پہ؟ جا کے بوجھل قدموں سے جو دروازہ کھولا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے۔ دیکھیں اللہ کے فیصلے، اللہ کیسے معاف کرتے ہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے ہوئے، ماں بڑی پریشان، ان کو استقبال کیا، مجھے حضرت کیا بات ہو گئی؟ میں تو آئی تھی، آپ اتنا سختی سے ڈانٹ کے بھیج دیے تھے، پھر یہ کیا ہوا کہ آپ اچانک سے واپس آئے میرے پاس؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں، میں بعد میں بات کروں، تیرا بچہ کہاں ہے، پہلے لا اس کو۔ اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، لے گئے جنازے کی شکل میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر کے آئے۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو وصیت کی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے، آپ تو لے جا کے اس کو وہاں دفنا کیا گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اچھا اب تیری بات ہو گئی، میری بات، جب تو میرے پاس آئی تھی اس کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا اور یہ معافی مانگ رہا تھا، سچے دل سے اس کے دل میں تڑپ تھی توبہ کی۔ حدیث میں ہے التوبۃ الندامہ، سچی ندامت تو توبہ ہی ہے، توبہ ہی سے مغفرت کے اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جب تو میرے پاس آئی تھی یہ اللہ سے لگا ہوا تھا، اس کے دل میں توبہ کی امید تھی،
اللہ نے اس کے دل کو اس کے دل سے جو توبہ نکلی ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اللہ نے میں نے خواب میں زیارت کی اللہ رب العزت کی اور اللہ مجھ سے کہنے لگے حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے, میرے ولی کی نماز پڑھانے سے انکار کر رہا. چھوٹی سی توبہ ندامت, دل کے اندر کی توبہ, دل کے اندر سے اللہ نکل رہا تھا, اللہ سے مغفرت کا سامان طلب کر رہا تھا, لیکن اللہ نے کیا کیا کہ اس چھوٹی سی توبہ پہ زندگی بھر کے گنہگار کو ولایت کا درجہ دے. ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, ہم گنہگار ہیں, اللہ کے ہیں, اللہ ضرور معاف کرے گا. تو اس کے لیے میرے پیاروں یہ وقت بڑا غنیمت سمجھنا ہے. مختصر وقت رہ گیا ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ وقت میں اللہ سے خوب اپنے آپ کی معافی منگوا لے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے معاف فرمائے, پوری امت کو معاف فرمائے. سارے عالم میں جو امت کے اندر پریشانیاں اس وقت چل رہی ہیں, خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر معتکفین حضرات, ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے حالات کی تبدیلی. حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا, لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جب تک نہیں چاہتے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو منانا ہے, اللہ ہی کرتے آئے ہیں, آگے اللہ ہی کریں گے. کریں گے انشاءاللہ اس کی نیت. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, ساری امت کو عمل کی توفیق دے. درود شریف پڑھ لے, دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم وفق لنا بما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم بے شک بہت بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ بے شک ہم بہت بڑے سیاہکار ہیں. اے اللہ تو نے ہم کو یہ مبارک مہینہ دیا, اس میں بھی ہم نے غفلتوں میں رہ کر کے اس مہینے کو گوا دیا. اے اللہ آگے جو وقت گزرا ہے اپنے کرم سے اس کو اپنی اطاعت میں گزار دے. اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے حبیب کی بد دعا سے ہمیں بچا لے. اے اللہ آگے کے رمضان کی ہمیں قدر کرنے والا بنا, ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بنا. لایانی گفتگو سے, لایانی اعمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خیر کے معاملے فرما, امت پہ رحم فرما, امت کے پریشان حالوں کی مدد فرما. اے اللہ امت کے اندر جو جس لائن سے جہاں پریشان ہے اس سب کی مدد فرما. اے اللہ بے قصور جو جیلوں میں قید ہیں ان سب کی رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. جن کی بچیاں بے بیاں گھر میں بیٹھی ہے اے اللہ ان سب کے نیک سالے جوڑے عطا کر کے اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے نکاحوں کے انتظام فرما. جہاں جہاں دلوں میں ناچاقیاں ہیں اپنے کرم سے اس کو ختم فرما. اے اللہ دلوں کو جوڑنے والا بنا, آپس میں محبتوں کا رواج دینے والا بنا. نفرتوں سے ہماری حفاظت فرما. دلوں کے اندر سے کینہ کپٹ بغض حسد کو ختم فرما. اے اللہ امت کے ہر گنہگار کو گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آنے والی مبارک راتوں میں اے اللہ شب قدر ہم کو نصیب فرما. اے اللہ شب قدر نصیب فرما, ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اپنی حیثیتوں کے مطابق مانگا ہے. اے اللہ یقیناً آپ کی ذات ہم سے بہت زیادہ بڑی ہے, ہماری تیرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ تو اپنے شائع نشان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے تاجدار عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.